أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور چادریں لے آؤ، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی حصے کو پاٹ کر برابر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب تم اس میں آگ کو پھونکو، یہاں تک کہ جب اس لوہے کی دیوار کو بالکل آگ بنا دیا تو کہا لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا اونڈیل دوں۔ یہ دیوار سد سکندری اس طرح بنائی گئی کہ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنا کر ایک تختہ دوسرے تختے پر رکھا، اس طرح دونوں پہاڑوں کو ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس لوہے کے اوپر ڈالا گیا، یہ سب مل کر ایک پہاڑ سا بن گیا۔ یہ موضوع القرآن میں لکھا ہے۔ سیاحوں نے لوہے کی ایک دیوار دربند کے مقام پر دیکھی، اس کا نام بھی سد سکندری لکھا ہے، اور اس کا پھاٹک باب الحدید یعنی لوہے کا دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ دربند کا مقام وسط ایشیا کے مشرقی حصے میں ضلع حصار میں واقع ہے، جو بخارا سے 150 میل جنوب مشرق میں ہے۔ اس کا ذکر مارکو پولو سیاح نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے، اور یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے۔ اور تقیے کے بارے میں یہ عرض کرنا ہے کہ دل میں ایمان ہو اور انسان اپنی جان و عزت جانے کے خوف سے مجبوراً اظہار کفر کر دے۔ نفاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تقیے کی حالت میں دل میں ایمان اور زبان پر کلمہ کفر ہوتا ہے، وہ بھی مجبوراً، لیکن منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اسلام اور دل میں کفر ہوتا ہے، وہ بھی جان بوجھ کر دنیاوی نفع وغیرہ کی لالچ میں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمار یاسر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے مجھے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیف تجد قلبک، تم نے اپنے قلب کو کس حالت میں پایا؟ عرض کیا، مطمئنم بالایمان، ایمان پر پوری طرح مطمئن۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عادو فعد، اگر وہ پھر اسی طرح مجبور کر دیں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے، اور اسی کو تقیہ کرنا کہتے ہیں۔ تمام فقہا نے کہا کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو کہ قتل کر دے یا اعضاء کے کاٹ دینے کی دھمکی دے تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کر دینا جائز ہو جائے گا، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی عقیدے میں فتور نہ آئے اور دل اس قول اور فعل کو برا نہ سمجھے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔